اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ہوں سید امتیاز علی شاہ، دادا ابو سپیکس کے پلیٹ فارم سے آپ سب دیکھنے والے سننے والے بہن بھائیوں، بیٹوں بیٹیوں کو اور ہم اثر لوگوں کو میرا محبت پر آپ سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسا موضوع ہے میرے سامنے جس کا تھوڑا سا تذکرہ میں نے کل کی ولاگ میں کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جو ایک عجیب سا معاملہ منسوب کیا گیا تھا، میں اس کے لیے دوسرا کوئی لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس واقعے کے بعد کس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ریلیف دیا گیا، اور وہ ریلیف تھا قرآن مجید کے تھرو رب ذوالجلال کی طرف سے 10 آیات تھیں سورہ نور کی، اور اس میں ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ بھی نوٹ ہے جو ایکچولی سورہ نمبر 12 سورہ نور کی آیت نمبر 12 میں مذکور ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے میں پیچھے رہ گئی، کیونکہ وہ بالکل ہلکی پھلکی وزن کی تھیں، اور جس عہدے پہ وہ بیٹھا کرتی تھیں یا اس کو اٹھایا جاتا تو ان کو لگتا تھا کہ بس ٹھیک ہے ایسے ہی، تو وہ اس کیفیت میں ہی چلے گئے اور وہ پیچھے رہ گئیں۔ ظاہر ہے شام کا وقت یا رات کا وقت تھا، تو اب وہ جب رہ گئیں تو یہ ایک شخص ینگ مین تھا، صفوان ان کا نام تھا۔ یہ اس وقت سے ان کو جانتا تھا جب ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو وہ ایکچولی اس ڈیوٹی پہ ہوا کرتا تھا کہ اگر قافلہ چلا جائے تو تم نے 8-10 گھنٹے تک پیچھے سارے ایریے کو دیکھنا ہے، کسی کا کوئی ہتھیار نہ رہ گیا ہو، کسی کی کوئی ویلیوبل نہ رہ گئی ہو، کسی کی کوئی اور ایسی چیز، تو وہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے تم نے قافلے تک اس کی منزل تک پہنچا دیا کرنی ہے۔ یہ اس وجہ سے وہ صفوان وہاں تھا۔ تو عام طور پہ اس وقت عربوں میں یہ تھا کہ چونکہ ہر چیز میں حمد اور ثنا شامل تھی اور رب ذوالجلال کی بڑائی کا اظہار ضرور ہوتا تھا، تو اس نے جیسے ہی دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو ایکچولی صرف ایک موقع پہ یہ کہتے ہیں، لیکن وہ بہت سے موقعوں پہ کہتے ہیں، کیونکہ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پہ اپنا چہرہ جو ہے وہ کپڑے سے کور کر لیا، اور اس نے اونٹ لا کے قریب بٹھا دیا اور خود منہ دوسری طرف کر کے بغیر کوئی بات کیے وہ سیدھا چلا گیا، کافی دور چلا گیا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب تک وہ اپنے وہ اونٹ پہ سوار ہو گئی ہوں گی، تو وہ واپس آیا اور وہ اس کو لے کے چل دیا۔ تو صبح تقریباً لیٹس سے اکارڈنگ ٹو دی مارننگ ٹائم 10 بجے 8 بجے 9 بجے یہ سورج نکلا ہوا تھا جب وہ مدینہ شریف میں واپس پہنچا۔ تو بس وہ ان کو یہی تھا کہ بس ٹھیک ہے، وہ اپنی منزل پہ پہنچ گئی ہیں۔ لیکن یہ معاملہ ہونے کے ویسے ہی قریب ہی
ایک سلسلہ تھا جو ازواج مطہرات میں رہتا ہے، ہوتا بھی ہے. وہ دنیا داری کے معاملات، دنیا داری کے تقاضے ہوتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز یہاں اسٹیبلش کرنا مقصود ہے، جو میں ابھی تھوڑی سی آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچولی اس سے جو میں نتیجہ اخذ کرتا ہوں کیا ہے. آپ اپنا نتیجہ اخذ کیجیے گا، مجھے اطلاع دیجیے گا. اس میں یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب ذوالجلال کے حکم سے تمام ازواج مطہرات کو یہ کہنا تھا کہ اگر آپ کو دنیا داری کی خواہش ہے، عیش و عشرت والی چیزیں چاہیے، لائف بہت کمفرٹیبل چاہیے، تو آپ کو وہ بھی مل جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ اس کا ڈسیزن کریں اور دوسرے لمحے آپ کی روانگی طے ہے، اور آپ کو سب کچھ وہ مل جائے گا جس کی آپ کو خواہش ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. ان کو کہا کہ یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا ڈیسیژن کر لیں، اور اتنی جلدی نہیں ہے، آپ بے شک اپنے پیرنٹس کے ساتھ جا کے اس کا مشورہ کر لیں، اور اس کے بعد آپ میرے ساتھ آ کے طے کر لیں. تو انہوں نے تھوڑا سا غور کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے تو اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، میں کسی سے کیوں مشورہ کروں. یعنی یہاں مجھے ایک چیز محسوس ہوئی کہ ہماری جو عورتیں ہیں، مسلم عورتیں، مومنین مومنات، سب میں جو بھی ہیں مومنات ہیں یہاں، ان کو کتنا بڑا حق دیا گیا کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اپنے پیرنٹس سے کیوں مشورہ کرنا ہے، میں اپنا ڈیسیژن خود لے سکتی ہوں. I'll take my decision and I'll just inform you and I'm just informing you کہ مجھے ان سے کسی سے کوئی مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ you are the one whom I have chosen، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میرے لیے کافی ہے. تو آپ کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ تو ایسی جس وقت چیز ہوئی تو ظاہر ہے اس کے بعد تو بات ختم ہو گئی، ون آفٹر دی ادر تمام ازواج مطہرات سے یہ بات ہوئی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح ہی انجام کو پہنچا. یہ جو صفوان تھا، اس کا ذکر بعد میں تھوڑا سا اگر ٹائم ملا تو میں کروں گا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، اور اس کے متعلق ان کی اوپینین بہت اچھی تھی، ہونی بھی چاہیے تھی. ظاہر ہے جس کو اتنا منصب دیا گیا ہو کہ بھئی تم سب کی ایبسنس میں اگر کوئی ویلیوبلس رہ جاتی ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ اٹھا کے تم نے امانت رکھنی، اور امانت کے طور پہ لے جا کے واپس اس آدمی کو یا ان کو دے دینی ہے. تو یہ معاملہ جو ہے وہ اب اس میں ایک عام سی چیز اور بھی ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے درمیان ایک چیز متفق علیہ تھی، دونوں ایک چیز پہ اتفاق کرتی تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شہد ہوتا تھا جس میں وہ کچھ چیزیں اور ملاتی ہوں گی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، اور وہ چونکہ اس سے خوش ہوتے تھے، فرحت محسوس کرتے تھے، تو وہ دونوں اس کو افورڈ نہیں کر پاتی تھی. تو اس پہ بھی ایک مطلب معاملہ جو ہے وہ جیلسی کا کریٹ ہوتا رہا. وہ پھر کسی وقت اس کے اوپر بھی بات ہوگی، لیکن اس میں وہ تھوڑا سا معاملہ موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس کس کیفیت میں، کس حیثیت سے، حیثیت تو نہیں کہ کس
سبب کی بنا پہ گئے. تو یوں تھا کہ یہ اس کا ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ منافق ترین انسان عبداللہ بن ابی وہ تھا، اور اس نے اس چیز کو پھیلا دیا کہ جی اصل میں یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ ایک آدمی ان نون پرسن ان کو لا رہا ہے، تو اصل تو جو پھر دیانتدار آدمی ہے، جو صحیح آدمی ہے، اس کو مطلب لیڈر آف دی افیئرس ہونا چاہیے. یعنی ایکچولی وہ یوں چاہ رہا تھا کہ اس کو انکیش کیا جائے اور اس کو ہم اس لیول پہ پھیلائیں. اور وہ معاملہ جو ہے ظاہر ہے یہ تو پھیلتے ہیں چیزیں، تجسس ہوتا ہے صرف، لوگوں کے اندر کوئی یہ بعض اوقات نہیں ہوتا کہ وہ اس حقیقت کو جاننے کی کوئی کوشش کریں. اس میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 12 ہے سورہ نور میں، جہاں ایکچولی کرکس پورے معاملے کا جو ہے نا نچوڑ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے، ان کی ایک بیگم کا نام تھا ام ایوب، اور وہ انہوں نے ایک دن حضرت ایوب انصاری کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل شہر میں یہ بات گردش کر رہی ہے، اور یہ انہوں نے کہا سب فضول ہے، واہیات ہے، ایسے ہی یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ایک دم انہوں نے پلٹ کے کہا کہ ام ایوب کیا تم ایسا کرو گی؟ تو انہوں نے ایک دم کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیسے ممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تم اپنا مقابلہ کر سکتی ہو کبھی؟ ان کا مقام کیا ہے، ام المومنین ہیں، اور اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی قربت میں ہے. کیا تم سوچ سکتی ہو کہ ایسا ہوا ہوگا؟ کوئی کہتا ہے یا کیا نہیں کہتا، اس ساری چیز کے سے اینڈ دیٹ از دی رائٹ تھنگ اینڈ رائٹ اپروچ فار سم تھنگ. اب یہ شرانگیزی پھیلتی چلی گئی اور ایک مہینہ گزر گیا. اب اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل نہیں پتا، وہ صرف دیکھ رہی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مضطرب رہتے ہیں، اتنے ریلیکس نہیں ہوتے، اس لیول پہ وہ جس طرح ایک فیلنگ دیتے تھے وہ نہیں ہے. اب اس میں جو شامل ہوئے 3 اور سازش میں شامل ہو گئے. ایک تھی ہمنا بنت جہش، یہ جہش کی بیٹی وہ تھیں جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ ان کا بھی پورا نام زینب بن جہش. اور یہ ایکچولی چاہ رہی تھیں کہ چلو بیچ میں سے یہ اگر معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو میری بہن جو ہے وہ اپ گریڈ ہو جائے گی، اینڈ شی وڈ ہیو دی کمانڈ اینڈ ایوری تھنگ اینڈ دس اینڈ دیٹ. ایک دوسرے صاحب تھے، وہ بڑے مشہور شاعر تھے حسان، وہ اس میں شامل ہو گئے بغیر کچھ سوچے سمجھے. کوئی they were the misled people only. ہمنا کا تو کلیئر تھا کہ وہ مس لیڈ کیوں ہوئی، لیکن یہ مس لیڈ تھے. اور تیسرے تھے مستہ جو تھے وہ ان کے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے. اور پھر اس کو ریویل کیا مستہ کی والدہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. جب وہ ایک دم کسی چیز سے ہٹ کے گرنے لگی تو انہوں نے بد دعا دی مستہ کو. تو انہوں نے کہا گرنے تم لگی ہو، مستہ کو کیوں بد دعا دے رہی؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ اس نے کیا کیا. پھر وہ سارا کچھ ریویل ہوا. پھر وہ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنے پیرنٹس کے گھر گئیں،
اور پھر اس کے بعد 1 مہینہ لگا، اس کے بعد رب ذوالجلال نے 10 آیات میں یہ سارا معاملہ طے کیا۔ یہ بڑا لمبا سا معاملہ ہے، پھر انشاءاللہ کسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں باہم پہنچانے کی توفیق دے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔